میں آپ سے رضا صاحب یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بیکاز یو آر بزنس انویسٹمنٹ ایکسپرٹ ان کینیڈا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ سب سے بہترین ہیں انویسٹ کرنے کے لیے رائٹ ناؤ فار پاکستانیز؟ جی، کینیڈا بیسکلی جو ہے وہ کافی زیادہ ایک گروئنگ کنٹری ہے بیسکلی، کیونکہ اس میں ایک امیگرنٹ کنٹری ہے اور وہاں بے شمار لوگ امیگرنٹ ہو کے آتے ہیں، اس وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ کا سکوپ بہت زیادہ ہے بالکل، اور وہاں کنٹینیوس گروتھ ہے. لیکن بزنسز کے بارے میں میری ہمیشہ سے رائے یہ ہے کہ بزنسز کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بندے نے، جس طرح قاسم صاحب کے یہ فیلڈ ہے کہ آپ نے پروفیٹیبلٹی کی طرف خالی نہیں جانا، آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی ایویلویشن کرنی ہے اور اسی بزنس کو چوز کرنا ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ نا سنک کرتا ہے. سوٹیبل ہو، کیونکہ بزنسز کے اندر جب بھی آپ بزنس آپ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے نا، فیزیبلٹی انالیسز وغیرہ یہ تو خیر آپ یہ سارے ٹولز ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول کے بعد بزنسز کے اندر آپ کو ایکسٹرا آرڈینری محنت کی ضرورت پڑتی ہے. اور جس طرح بہت اچھا قاسم بھائی اپنے لیکچرز میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ آپ آؤٹ ہو جائیں، تو وہی ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کو اگر وہ چیز بہت زیادہ آپ پیشنیٹ نہیں ہوگے اس بزنس کے بارے میں اینڈ آپ اور وہ ادروائز آپ ایک سرٹن لیول کے بعد اس کو آپ گرو نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے تو اکثر. میرے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں جن لوگوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں وہ خالی میں بزنس کے، کیونکہ میں دونوں اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ نہ صرف فیزیبلٹی، کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں تو نہ صرف فیزیبلٹی انالیسس کے حساب سے بلکہ جو کوالٹیٹیو فیکٹرز ہیں، جو پرسنالٹی فیکٹرز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو دیکھا دیکھی ریسٹورینٹ کھول لیا، رائٹ، اور آپ بعد میں اس کے 80% چانسز ہیں فیلئر کے، اگر آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کا وہ پیشن نہیں ہے، رائٹ، تو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر طرح کا بزنس اویلیبل ہے اور ہر بزنس میں اسکوپ ہے. یو جسٹ ہیو ٹو چوز دا رائٹ ونس فار یور اون پرسنالٹی، اور اپنی اسکل کے حساب سے بھی کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، اس پہ میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی بیکاز ابھی جو ٹرینڈز ہیں اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کہہ لیں کہ جو بریڈ ونرز آف دا فیملی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں جا کے، کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کے اچھے پیسے بنا کے پاکستان میں اپنی فیملیز کو اچھی لائف اسٹائل دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کون سے نوجوانوں کو جو ہے مائگریٹ کرنا چاہیے؟ ان یور اوپینین واٹ از دیٹ؟ اچھا دیکھیے، ایک تو پہلے میں واضح کروں، ہمارا ایک پروگرام آپ کو یاد ہوگا وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا، تو میں نے اس کو ڈی کوڈ کیا تھا. یہ بڑا پازیٹیو ورڈ ہے لیکن اس کو کچھ لوگوں نے نیگیٹو کر دیا اور کچھ نے پازیٹیو کر دیا. بالکل اسی طرح جو امیگریشن ہے، امیگریشن کو نیگیٹو چیز نہیں ہے. اچھا جو برین ڈرین کا ورڈ ہے، وہ برین ڈرین کے ورڈ کو بھی نیگیٹو کیوں کہ لیا جاتا ہے؟ I think that's brain transfer and export as well. نہیں، دراصل دیکھیں آپ کے ریسورس کی شکلیں ہیں. بالکل، آپ کے ریسورس میں صرف زراعت نہیں آتی، آپ کے ریسورس میں معدنیات نہیں آتے، بالکل، آپ کے ریسورس میں دنیا میں ٹوریزم ایک بہت بڑا ریسورس ہے کچھ ملکوں میں. اسی طرح آپ کا ہیومن ریسورس، آپ اگر فلپین کو دیکھتے ہیں تو فلپین کے جو وہاں کا ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کو دنیا بھر میں نظر آتا ہے، گلف میں نظر آتا ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے اور ہوٹل انڈسٹری میں سرو کرنا، وہ سارے کے سارے ایکسپرٹ پیدا کر رہے ہیں اور اس کے قابل ایک ہیومن ریسورس پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں چھائی ہوئی ہے. اور کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے ہم اسے محدود نہیں کر سکتے کہ صرف فیکٹریاں لگائیں. پاکستان میں جو فیکٹریاں لگانے کا ایکسپیرینس ہے وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا. ہر دور میں جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز بدلتی نہیں، اور آج بھی پچھلے کو 20 سالوں میں ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بڑی دنیا فیکٹری لگانے کی بجائے پراپرٹی کی طرف آ گئی. اور پراپرٹی کی طرف آنے کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو گرین کا گرے کی طرف جانا ہے، اربنائزیشن بہت تیزی کے ساتھ ہوا. آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے، کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں بتائی جاتی، 30 کروڑ ہے شاید، اور اگلے کہتے ہیں کہ 15-20 سالوں میں 30 سالوں میں یہ آبادی جو ہے یہ 50 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. ہمارے پاس دیکھیں ریسورسز نہیں ہے. اور یہ جو ہیومن ریسورس ہے، میں اگر یہ کہہ لوں سادہ سی بات کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ انسان ہے، اگر ہم ان کو سکلز دے کے باہر بھیجتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں جیسے رضا بھائی ہیں، تو رضا بھائی اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ ہوتے، قابل نہ ہوتے، تو یہ کینیڈا جا کے ایک مقام نہ بنا سکتے اور وہاں ایکسپرٹ کے طور پہ گائیڈ نہ کرتے. اب میں کیونکہ خود ان کے پاس جب گیا تو مجھے وہاں پتہ لگا کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ تو دنیا بھر سے آ رہے ہیں، امریکن بھی ہیں اور وہ کہہ لیجیے گلف سے بھی آ رہے ہیں، اور دنیا بھر سے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے اوپینین لیتے ہیں اور یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے، کس طرح مارگیج کروانا ہے، کس طرح بینک کے میٹرز کو دیکھنا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہمارے ینگسٹرز یہاں سے باہر جاتے ہیں تو پیسہ پاکستان میں بھی آتا ہے. اور آپ اس وقت دیکھیے کہ ایک بڑی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ریمیٹنس کی شکل میں ہے. وہ باہر سے جو پیسہ کما کے ہمارے کو کروڑ کے قریب، تقریباً 90 لاکھ یا کروڑ کے قریب لوگ ہیں
جو دنیا بھر میں پاکستانی موجود ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے قابل لوگوں کو باہر ضرور جانا چاہیے اور باہر جا کے سرو کرنا چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. تو کوئی ایسا برا فینومینا نہیں ہے. پہلی بار دنیا میں کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ مشکل وقت آ گیا ہے یا ایک ٹرانزیشن میں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں. ملیشیا کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. انڈیا کی بڑی ہیومن ریسورس باہر ہے, بڑے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں کی ہیومن ریسورس باہر کے ملکوں میں گئی ہے اور اس نے اپنے ملک کا فائدہ کیا. اینڈ آئی تھنک دیٹ از فار پازیٹیوٹی. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے ایکسپرٹس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے پروفیشنلز ہیں جو کہ بیرون ملک جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنی جو ایکسپرٹیز ہے ان کو زیادہ اسکلفل بنا کر واپس بھی آتے ہیں اور پاکستان کو سرو بھی کرتے ہیں.